بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشان بصیرت کا یوٹیوب چینل اور میں سیمی زوار آپ کو ویلکم کرتی ہوں، اور ہم پڑھ رہے ہیں آج کل جس کتاب کو مل کر، اس کا نام ہے 100 موضوع 500 داستان، اور یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ نمبر 11۔ ہم اس نشست میں 2 ابواب کے بارے میں ان کی تشریح بھی جانیں گے، ان کے بارے میں قرآن پاک میں کیا ذکر ہے وہ بھی دیکھیں گے، اور ہمارے 14 معصومین علیہ السلام یا سے نے جو کچھ کہا وہ بھی جانیں گے، اور ساتھ ساتھ ہم 5 ہر موضوع کے مطابق 5 داستانیں پڑھیں گے۔ اور سب سے پہلے میں بتا دوں کہ ہم اس نشست میں باب 46 جس کا عنوان ہے ریا وہ پڑھیں گے، اور باب 47 جس کا عنوان ہے زنا۔ یہ دونوں ٹاپک کو ہم اس نشست میں مکمل کر لیں گے انشاءاللہ، امید ہے۔ تو آئیے اب باقاعدہ ریڈنگ کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے باب نمبر 46 ریا۔ قرآن مجید میں ارشاد خداوندی ہے، یہ ہے سورہ انفال کی آیت نمبر 47۔ ترجمہ: اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے نکلتے ہیں۔ اور ساتھ ہی لکھا ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ ایسے کسی بھی عمل کو قبول نہیں کرے گا جس میں رائی کے برابر ریا شامل ہو۔ اور اب آئیے مختصر تشریح پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے ریا ایک ایسا شجر ہے جس کا ثمر شرک کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ ریا کا سرچشمہ منافقت ہے۔ ریا ان لوگوں کے سامنے کیا جاتا ہے کہ جو نہ تو کسی کو زندہ کر سکتے ہیں، نہ کسی کو موت دے سکتے ہیں، اور نہ ہی کسی شخص کی دنیا میں پوری مدد کر سکتے ہیں۔ قیامت کے دن جب حساب و کتاب ہوگا تو اللہ تعالیٰ ریاکار سے فرمائے گا کہ تو اپنا ثواب ان لوگوں سے جا کر طلب کر جن کو دکھانے کے لیے تو نے انہیں میرے ساتھ شریک کیا تھا اور جن کے لیے تو اعمال خیر بجا لاتا تھا۔ عام طور پر ریا کا تعلق نشست و برخاست اور عادات کے ساتھ ہوتا ہے، اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طرف اپنی توجہ مبذول رکھے تاکہ اس شیطانی صفت سے اپنے باطن کو پاک کر سکے۔ اب آئیے سب سے پہلے یہاں پر جو پہلی داستان ہے اس کا عنوان ہے سمعان، سین میم عین الف نون۔ ابراہیم بن ادھم کا بیان ہے کہ میں نے معرفت کو ایک راہب سے حاصل کیا جس کا نام سمعان تھا۔ ایک دن میں اس کے گرجے میں گیا اور پوچھا کہ کتنا عرصہ ہوا ہے کہ تم اس گرجا میں مقیم ہو؟ اس نے جواب دیا کہ مجھے 70 برس 70 ایئرز ہو گئے ہیں۔ اور میں نے اس سے پوچھا کہ تم اتنے عرصے میں کون سی غذا کھاتے رہے ہو؟ اس نے کہا کہ تم مجھ سے ایسے سوال کیوں پوچھ رہے ہو؟ میں نے کہا کہ میں ویسے ہی جاننا چاہتا ہوں۔ راہب نے کہا کہ میں روزانہ صندق صاد نون دال قاف صندق کا ایک دانہ کھاتا ہوں جو میرے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا بندے خدا کیا ایک دانہ تیرے لیے کافی ہو جاتا ہے؟ اس نے کہا جی ہاں جناب، سنیں، میرے پیروکاروں نے سال میں ایک دن مقرر کیا ہوا ہے، وہ آتے ہیں اور میرے گرجا کو آرائش و زیبائی سے آراستہ کرتے ہیں اور آ کر میرا احترام کرتے ہیں۔ میرے سوما میں صاد واو میم عین ہے، سوما میں آ کر طواف کر کے چلے جاتے ہیں۔ جب میرا نفس تنہائی، بیماری اور بھوک سے بیزار ہو جاتا ہے تو میں اس دن کی عزت افزائی کو یاد کرتا ہوں جو لوگ میری کیا کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے پھر میں اپنے نفس پر قابو پا لیتا ہوں، اور میں پھر پورے سال تک روزانہ صرف ایک دانہ کھا کر گزارا کرتا ہوں۔ حوالہ نوٹ کیجیے، شنیدی نہائی تاریخ صفحہ نمبر 362 اور حجت البیضہ 207-6۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ اگلی داستان پڑھنے کے لیے ہم جا رہے ہیں نمبر 2 پہ جو داستان ہے دوسری، اس میں نام لکھا ہوا ہے ملا عبداللہ شاستری متوفی 1021۔ ایک دن جناب عبداللہ شاستری شیخ بہائی کی ملاقات کے لیے ان کے گھر گئے اور کچھ دیر شیخ بہائی کے ہاں بیٹھے رہے۔ اسی اثنا میں اذان ہو گئی۔ شیخ بہائی نے عبداللہ شاستری سے امامت نماز کی درخواست کی اور شوق ظاہر کیا کہ وہ ان کی اقتداء میں نماز پڑھنا چاہتے ہیں۔ عبداللہ شاستری نے کچھ دیر غور و فکر کیا اور امامت سے معذوری کا اظہار کر کے اپنے گھر واپس آ گئے۔ کسی نے ان سے دریافت کیا تھا کہ آپ نے اس دن شیخ بہائی کی درخواست کو قبول کیوں نہیں کیا تھا؟ تو انہوں نے جواب میں کہا کہ جب شیخ بہائی نے مجھے امامت نماز کا حکم دیا تو میں نے اپنے نفس میں ایک قسم کا تفیر
تے فے یہ رے، یہ کے اوپر تشدید ہے، تفیر پایا، اور مجھ میں ایک طرح کی خود پسندی پیدا ہونے لگی کہ شیخ بہائی جیسے بزرگ میری اقتداء میں نماز پڑھنے کو اپنے لیے باعث افتخار سمجھتے ہیں، چنانچہ میں اس خود پسندی اور ریا کے ڈر سے اپنے گھر واپس گیا۔ حوالہ نوٹ کیجیے، سیمائی فرزانگان فیرے زے الف نون گاف الف نون، صفحہ نمبر 147، اور بیداد گران اقالیم قبلہ، صفحہ نمبر 14۔ یہ نام تھوڑے سے مشکل ہوتے ہیں لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو صحیح طریقے سے ادا کریں۔ تیسرے نمبر پہ جو اب داستان پڑھنے جا رہے ہیں اس کا عنوان ہے سفیان سوری کا ریا۔ سفیان سوری کا کی ہجے ہے سے واو رے چھوٹی ہے۔ لکھا ہے ایک دفعہ سفیان سوری مسجد الحرام میں سے گزر رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے بہت قیمتی لباس زیب تن کیا ہوا تھا۔ سفیان کہنے لگا واللہ میں ان کے پاس جا کر ان کو نصیحت کروں گا۔ وہ آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ یا ابن رسول اللہ، خدا کی قسم جو لباس آپ علیہ السلام نے پہنا ہوا ہے وہ لباس نہ تو رسول خدا کا لباس ہے اور نہ ہی آپ کے جد امجد حضرت علی علیہ السلام کا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ سنو، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں اسلامی معاشرے پر غربت و تنگ دستی چھائی ہوئی تھی، اور اس وقت الحمدللہ دنیا مسلمانوں پر مہربان ہو چکی ہے اور مسلمانوں کے پاس بہت سی دولت آ چکی ہے، اور اس دولت پر سب سے زیادہ حق اہل ایمان لوگوں کا ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ آیہ کریمہ تلاوت فرمائی کہ جو کہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 22 ہے۔ آئیے ہم ترجمہ پڑھتے ہیں کہ اے پیغمبر کہہ دو کہ کس نے ان زینتوں کو حرام کیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے حلال کی ہیں۔ پھر لکھا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کے استفادے کے لیے ہم سب سے زیادہ اہل لوگ ہیں۔ آپ نے فرمایا تو جس لباس کو دیکھ کر میرے اوپر اعتراض کر رہا ہے، یہ لباس میں نے لوگوں کو دکھانے اور اپنی آبرو محفوظ رکھنے کے لیے پہنا ہوا ہے۔ پھر آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے لباس کے اندر کیا تو اس نے محسوس کیا کہ اندرونی طور پر ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا تھا، اور پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ میں نے لوگوں کو دکھانے کے لیے یہ اوپر والا لباس پہنا ہوا ہے اور اپنے نفس کے لیے میں نے موٹا جھوٹا لباس پہنا ہوا ہے۔ پھر آپ نے سفیان سوری کے اوپر والا حبہ اٹھایا تو اس نے اندر ریشمی لباس پہنا ہوا تھا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے لوگوں کو دکھانے کے لیے درویشانہ لباس پہن رکھا ہے، جبکہ اپنے نفس کو راضی رکھنے کے لیے تم نے ریشم کا لباس پہنا ہوا ہے۔ یہاں پر یہ مکمل ہوا۔ حوالہ نوٹ کیجیے، بامردم این گونا برخورد دکینم، صفحہ نمبر 169 اور بہار الانوار 360-47۔ اور اب آئیے چوتھے نمبر پہ داستان پڑھتے ہیں کہ جس کا عنوان ہے دکھاوے کی عبادت۔ لکھا ہے ایک شخص کو ریاکاری کی عادت تھی، وہ اپنی تمام تر عبادت لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا کرتا تھا۔ ایک دفعہ اس نے اپنے دل میں سوچا کہ پوری زندگی تو میں نے ریاکاری کی عبادت کی ہے، ایک رات ریا سے مبرہ ہو کر بھی عبادت کر لوں۔ اس نے دل میں فیصلہ کیا کہ فلاں محلے میں ایک ویران سی مسجد ہے، آج رات میں وہاں جا کر نماز پڑھوں گا۔ جیسے ہی لوگوں کی آمد و رفت موقوف ہوئی، وہ اس مسجد میں چلا گیا اور وہاں خلوت میں جا کر نمازیں پڑھنے لگا۔ اس اثنا میں اس نے مسجد کے دروازے کھلنے کی صدا سنی تو جذبہ ریا سے سرشار ہوا اور دل میں کہا کہ چلو اچھا ہوا کہ اس محلے والے میری نمازوں سے واقف نہ تھے، کوئی نہ کوئی تو اس مسجد میں آ ہی گیا ہوگا جو میری نمازیں دیکھے گا اور لوگوں کو میرے زہد و تقویٰ کی اطلاع دے گا۔ اب کیا ہوا کہ چنانچہ اس نے وہ پوری رات عبادت میں صرف کر دی۔ جیسے ہی صبح ہوئی اور روشنی پھیلی تو اس نے دیکھا کہ مسجد کے ایک کونے میں ایک سیاہ رنگ کا کتا سویا ہوا ہے جو کہ رات کی بارش سے بھاگ کر اس ویران مسجد میں چلا آیا تھا۔ یہ دیکھ کر وہ انتہائی غمگین ہوا اور اپنے چہرے پر تھپڑ مارے اور اپنے آپ سے کہنے لگا کہ میں کتنا بد نصیب ہوں کہ میں ساری رات ایک کتے کے لیے عبادت کرتا رہا۔ اس سے پہلے میں اپنے جیسے انسانوں کو اپنی عبادت میں شریک کرتا رہا اور آج رات میں نے سیاہ کتے کو اپنی عبادت میں شریک کیا ہے۔ اس کا حوالہ نوٹ کیجیے، حوالہ ہے داستانہا و پندہا 173-9 اور منتخب قوامین الدرر سواد نمبر صفحہ نمبر 144۔ اور اب آئیے 5ویں نمبر پہ اور آخری جو اس عنوان پہ کے ساتھ داستانیں پڑھتے ہیں
اس کا عنوان ہے ریاکار عابد۔ لکھا ہے بنی اسرائیل میں ایک عابد ہوا کرتا تھا جس نے سال ہر سال خداوند کریم کی عبادت کی تھی۔ ایک مرتبہ اس نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ اسے اس کا مقام دکھایا جائے، اگر میرے عمل مقبول ہوں گے تو پھر میں اور زیادہ محنت سے نیک عمل بجا لاؤں گا، اور اگر وہ تیری رضا کے مطابق نہ ہوئے تو مزید عبادت و زہد کے ذریعے اس کی تلافی کروں گا۔ خواب میں اسے یہ جواب سنائی دیا کہ اللہ کے نزدیک تیرا کوئی نیک عمل موجود نہیں ہے، کیونکہ تو نے جب بھی کوئی نیک کام کیا تو لوگوں کو اس سے آگاہ کیا، اور تیری جزا پس یہی ہے کہ لوگوں نے تیرے اعمال کی تعریف کر دی۔ عابد کو اپنی کوتاہی پر شرمندگی ہوئی، اور چند دن کے بعد اسے خواب میں بتایا گیا کہ اپنی جان کو دوزخ سے بچانا چاہتے ہو تو اپنے جسم کی تمام رگوں کی مقدار میں روزانہ صدقہ دو۔ اس نے عرض کی کہ خدایا، تو بہتر جانتا ہے کہ میں ایک مفلس انسان ہوں اور میرے پاس اتنی دولت نہیں کہ میں اپنی رگوں کی مقدار میں روزانہ صدقہ کر سکوں۔ اسے جواب سنائی دیا کہ ہم کسی کو طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے۔ تم روزانہ 360 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرو، ہر کلمہ تمہاری ہر رگ کا صدقہ شمار ہوگا۔ عابد یہ سن کر بہت خوش ہوا اور کہا خدایا، مجھے اس سے زیادہ پڑھنے کا حکم دیا ہوتا تو آواز آئی کہ اس مقدار سے بڑھ کر جتنا بھی پڑھو گے تمہارے اجر میں اضافہ ہی ہوگا۔ حوالہ ہے پند تاریخ 35-1 اور بحار الانوار 523-18۔ تو یوں ہم نے اس ٹاپک یعنی باب نمبر 46 کو مکمل پڑھ لیا، جس کا عنوان تھا ریا، اور اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں باب نمبر 47 جس کا عنوان ہے زنا۔ سامعین، میں نے کیونکہ یہاں کتاب میں صرف زے نون الف لکھا ہے، زے کے ساتھ زبر یا زیر نہیں ہے، کچھ لوگ زنا پڑھتے ہیں، کچھ لوگ زنا پڑھتے ہیں، لیکن میں نے اس کی تحقیق کی اور میں نے پھر فیروز اللغات سے چیک کیا تو وہاں اس ورڈ کے جس کے معنی جو کہ یہاں پہ آئے ہیں اس کے ساتھ زیر ہے، زے کے نیچے، تو اس کو اس لیے میں زنا پڑھوں گی۔ لکھا ہے کہ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورہ نور آیت نمبر 2 ترجمہ ہے کہ زناکار عورت اور زناکار مرد میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو۔ پھر لکھا ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب میرے بعد زنا عام ہو جائے گا تو ناگہانی اموات بڑھ جائیں گے، اور اس کا حوالہ نوٹ کیجئے تفسیر معین میم عین یہ نون صفحہ نمبر 344۔ آگے چلتے ہیں، اس کی مختصر تشریح جانتے ہیں۔ لکھا ہے گناہان کبیرہ میں سے ایک گناہ زنا ہے۔ انسان غلبہ شہوت کی وجہ سے اور خدا پر ایمان نہ رکھنے کی وجہ سے لوگوں کی ناموس کو تباہ و برباد کرتا ہے۔ زنا کی وجہ سے رزق میں کمی واقع ہو جاتی ہے، زناکار کی زندگی مختصر ہو جاتی ہے۔ قیامت کے دن زناکار کا سخت حساب ہوگا اور اسے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سامنا کرنا ہوگا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت امام حسین علیہ السلام اور دیگر اولیاء اللہ کے جتنے بھی قاتل تھے سب کے سب زنا زادے تھے۔ یہ دعوت شیطان کا ثمر ہے جو مرد اور عورت کو اس گناہ کی طرف مائل کرتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حوارین سے فرمایا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت سے کہا کہ زنا نہ کرنا، اچھی طرح سن لو، میں یہ کہتا ہوں کہ زنا کا تصور تک بھی نہ کرنا۔ اور یہاں پر یہ ہم نے اس کے بارے میں مختصر تشریح جان لی۔ اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس حوالے سے داستانیں۔ پہلی داستان ہے جس کا عنوان ہے 5 زانی اور ان کی مختلف سزا۔ لکھا ہے 5 افراد کو حضرت عمر رضی اللہ کے سامنے پیش کیا گیا جن پر زنا کا جرم ثابت ہو چکا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ نے حکم دیا کہ ان سب پر حد شرعی جاری کی جائے۔ اتفاق سے وہاں پر حضرت امیر المومنین علیہ السلام بھی موجود تھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ عمر رضی اللہ، آپ نے جو فیصلہ کیا ہے حکم خدا ایسا نہیں ہے۔ حضرت عمر نے کہا کہ آپ علیہ السلام ان کا فیصلہ کریں اور ان پر حد شرعی جاری کریں۔ ان میں سے ایک زانی کو آپ نے بلوایا اور جلاد کو حکم دیا کہ اس کا سر قلم کر دیا جائے، دوسرے زانی کو بلا کر کہا کہ سنگسار کروا دیا جائے، اور تیسرے زانی کو 80 کوڑے مارنے کی سزا دی۔ چوتھے کو آپ نے حکم دیا کہ اسے 40 کوڑے مارے جائیں، اور 5ویں زانی کو آپ نے چند کوڑے مارنے کا حکم دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ اور دوسرے افراد نے آپ کے اس فیصلے پر تعجب کیا، اور حضرت عمر نے کہا کہ ابو الحسن علیہ السلام 5 لوگوں کا جرم تو ایک تھا، لیکن آپ نے ان کی سزائیں مختلف کیوں دیں؟
امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا سنو، پہلا شخص زمی تھا، زال میم چھوٹی ہے، اس نے ایک مسلمان عورت سے گناہ کیا جس کی وجہ سے اس کا ذمہ ختم ہو گیا، اس کی سزا تلوار کے علاوہ اور کچھ نہیں بنتی تھی۔ پھر لکھا ہے کہ دوسرا شخص شادی شدہ تھا لیکن اس کے باوجود اس نے زنا کیا، اس کی سزا یہ بنتی تھی کہ اسے سنسار کر دیا جائے۔ تیسرا شخص کنوارا تھا، اس کی سزا 80 کوڑے بنتی تھی۔ چوتھا شخص جو کہ کسی کا غلام تھا، اس کی سزا 40 کوڑے بنتی تھی۔ اور پانچواں شخص کم عقل تھا، اس لیے ہم نے اس پر تعریض نافذ کی، اسے صرف چند کوڑے مروائے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ نے یہ فیصلہ سنا تو کہنے لگے خدا کرے میں اس دن زندہ ہی نہ رہوں کہ جب ہمارے درمیان علی علیہ السلام نہ ہوں۔ حوالہ نوٹ کیجیے، قضاء و تہائی محیر العقول صفحہ نمبر 45 اور داستان نہائی زندگی علی علیہ السلام صفحہ نمبر 145۔ اب پڑھنے جا رہے ہیں ہم دوسرے نمبر پہ داستان جس کا عنوان ہے خوابوں کی تعبیر۔ لکھا ہے ابن سیر سین یہ سیرین سین یہ رے یہ نون ابن سیرین ایک انتہائی خوبصورت جوان تھے اور بازار میں ان کی کپڑے کی دکان تھی۔ ایک عورت ان پر فریفتہ ہو گئی، اس سے کچھ کپڑے خریدے اور کہا کہ ان کی رقم وہ اپنے گھر میں دے گی، اس کے لیے تم میرے گھر آ جانا۔ لکھا ہے کہ ابن سیرین اس کے گھر میں چلے گئے اور عورت نے گھر کو تالا لگا دیا اور اس سے بدکاری کی درخواست کی۔ ابن سیرین نے کہا کہ میں خدا کی پناہ چاہتا ہوں۔ انہوں نے زنا کے متعلق بہت سے احادیث بھی اس عورت کے سامنے بیان کی لیکن عورت اس کی باتوں سے متاثر نہ ہوئی۔ ابن سیرین سوچنے لگے کہ ایسا کیا کیا جائے کہ جسے گناہ سے بچ جائے۔ انہوں نے عورت سے کہا کہ تو ٹھیک ہے، میں تمہارا کہنا مانتا ہوں لیکن آپ مجھے اجازت دیں کہ میں بیت الخلا جا کر اپنے آپ کو فارغ کر لوں۔ عورت نے ان کی یہ بات قبول کر لی۔ وہ بیت الخلا گئے، وہاں پر جتنی بھی گندگی تھی اس نے اٹھا کر اپنے چہرے اور کپڑوں پر لگا کر وہ عورت کے پاس آ گئے۔ جب عورت نے ان کی اس حالت میں دیکھا تو اسے سخت غصہ آیا اور اس نے اپنے گھر سے اسے باہر نکال دیا۔ ابن سیرین اپنے آپ کو غلاظت سے تھوڑی دیر کے لیے آلودہ انہوں نے ضرور کیا تھا لیکن اس طرح سے وہ بہت بڑی برائی سے بچ گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس نیک عمل کی وجہ سے تعبیر خواب کا علم عطا کیا تھا۔ حوالہ نوٹ کیجیے، حوالہ ہے سفینۃ البحار 678-1۔ اور اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں تیسرے نمبر پہ جو داستان ہے جس کا عنوان ہے حضرت یحییٰ کا قاتل زنا زادہ تھا۔ لکھا ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک بادشاہ تھا جس کا نام ہیرودیاس ہے، یہ رے واو دال یہ الف سین۔ ہیرودیاس تھا، وہ حضرت یحییٰ سے محبت بھی رکھتا تھا اور ان کو ایک عادل انسان مانتا تھا، اس وجہ سے وہ ان کا خصوصی خیال رکھتا تھا۔ اتفاق یہ ہے کہ بادشاہ غلط کاری پر اتر آیا تھا اور اس نے ایک زانیہ عورت سے تعلقات قائم کر لیے تھے۔ جب وہ عورت بوڑھی ہو گئی تو اس نے اپنی بیٹی کو آرائش و زیبائی سے آراستہ کر لیا اور اسے لے کر آئی تاکہ بادشاہ اس پر عاشق ہو جائے اور اس سے شادی کر لے۔ اس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام سے شادی کے متعلق سوال کیا تو آپ علیہ السلام نے دین مسیحا کے تحت جواب دیا کہ یہ نکاح نہیں ہو سکتا، جس کی وجہ سے اس عورت کے دل میں حضرت یحییٰ کا کینہ گھر کر گیا۔ ایک دفعہ بادشاہ شراب میں مدہوش تھا، وہ لڑکی آرائش و زیبائش کر کے بادشاہ کے پاس آئی۔ بادشاہ نے اس سے زنا کرنا چاہا تو اس عورت نے کہا کہ اس کے لیے میری ایک شرط ہے اور وہ شرط یہ ہے کہ آپ یحییٰ کا سر میرے سامنے پیش کریں۔ بادشاہ نے اس کی شرط قبول کر لی اور حکم دیا کہ حضرت یحییٰ کو قتل کر کے میرے سامنے ان کا سر لایا جائے۔ بادشاہ کے سپاہیوں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا۔ بعض روایات میں ہے کہ بادشاہ اپنی بھانجی یا بھتیجے سے شادی کرنا چاہتا تھا، حضرت یحییٰ علیہ السلام نے اسے اس سے منع کیا تھا، جس کی وجہ سے اس لڑکی نے بادشاہ سے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے قتل کی درخواست کی تھی۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ یحییٰ علیہ السلام کا قاتل زنا زادہ تھا۔ اسی طرح سے امام علی علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے قاتل زنا زادے تھے۔ جب حضرت یحییٰ علیہ السلام شہید ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے بخت نصر یا کردوس نام کے بابل کے بادشاہ کو، میں دوبارہ پڑھتی ہوں، ہجا کر دیتی ہوں، بخت نصر بے خیتے نون سوادرے، اور پھر لکھا ہے بخت نصر یا کردوس کاف رے دال واو سین نام کے بابل کے بادشاہ کو بیت المقدس پر مسلط کر دیا۔ اس نے 70,000 افراد کو بیت المقدس میں قتل کیا، تب جا کر حضرت یحییٰ علیہ السلام کے خون کا جوش ختم ہوا۔ حوالہ نوٹ کیجیے، تاریخ انبیاء 284-2۔ اب چوتھے نمبر پہ پڑھتے ہیں داستان جس کا عنوان ہے کہ وہ جسے مرتے وقت کلمہ نصیب نہ ہوا، یہ عنوان ہے۔ اور تفصیل کچھ یوں ہے کہ ایک بدکار شخص پر حالت احتضار
یار الف ہے تے زواد الف رے طاری ہوئی. اس کے دوست اسے لا الہ الا اللہ پڑھنے کی تلقین کرتے تو وہ کلمہ طیبہ پڑھنے کے بجائے شعر پڑھتا، اور شعر پڑھنے کے بعد اس کا ترجمہ یہ تھا کہ وہ کہاں گئی جو ایک دن تھک کر پوچھ رہی تھی کہ من جانب کا حمام کہاں ہے. آخر کار وہ مر گیا. مرتے وقت بھی اسے کلمہ طیبہ نصیب نہ ہوا اور وہ یہی شعر پڑھتے پڑھتے دنیا سے رخصت ہو گیا. یہ شعر اس کا اپنا کہا ہوا تھا اور وہ اس کا پس منظر یہ تھا کہ ایک دن ایک عورت حمام جا کر نہانا چاہتی تھی اور اس شہر میں ایک ہی زنانہ حمام تھا جو کہ منجانب نامی شخص کی ملکیت تھا، اس لیے اس حمام کو حمام منجانب کے نام سے یاد کیا جاتا تھا. عورت گھر سے نکلی تو حمام کا راستہ بھول گئی. وہ راہ چلتے چلتے آخر تھک گئی اور اس بدکار شخص کے دروازے پر دستک دی. یہ باہر نکلا تو عورت نے پوچھا کہ منجانب کا حمام کہاں ہے. عورت کو دیکھ کر اس کی نیت بدل گئی اور کہا کہ یہی منجانب کا حمام ہے. عورت اس کے گھر کو حمام سمجھ کر اندر داخل ہوئی تو اس نے اندر سے کنڈی لگا دی اور اپنی مطلب براری کی درخواست کی. عورت بڑی دانا تھی، اس نے سمجھ لیا کہ اس کے ہاتھ سے نکلنا بڑا مشکل ہے، اس لیے عورت نے کہا کہ دراصل مجھے منجانب کے حمام جانا ہی نہیں تھا، میں تو تمہارے لیے ہی آئی ہوں، لیکن تم مجھے عطر اور خوشبو لا کر دو تاکہ میں اپنے آپ کو معطر کر سکوں. عورت کی چکنی چپڑی باتیں سن کر وہ عطر لینے کے لیے بازار چلا گیا اور عورت نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وہاں سے روانگی اختیار کی. جب یہ شخص گھر میں آیا تو عورت جا چکی تھی. اس نے اپنی حسرت ناتمام کے لیے شعر کہا تھا، چنانچہ مرتے وقت بھی یہی حسرت اس کے دل و دماغ پر چھائی رہی اور کلمہ طیبہ کے بجائے وہ یہ شعر ہی پڑھتا ہوا دنیا سے رخصت ہو گیا. حوالہ نوٹ کیجیے، عالم برزخ، صفحہ نمبر 41 اور کشکول شیخ بہائی 232-1. اور اب پانچویں اور آخری داستان ہم پڑھتے ہیں جس کا عنوان ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایک بے باک جوان. لکھا ہے کہ ایک جوان پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور بڑے گستاخانہ لہجے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ، کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں زنا کروں؟ جب اس جوان نے یہ بات کہی تو ہر طرف سے آوازیں آنے لگیں اور لوگ اس پر اعتراض کرنے لگے، لیکن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جوان سے کہا کہ میرے قریب آ جاؤ. وہ شخص حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں بیٹھ گیا. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا، اچھا یہ بتاؤ کہ کیا تم یہ پسند کرو گے کہ کوئی شخص تمہاری ماں کے ساتھ بدکاری کرے؟ جوان نے کہا، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان جاؤں، میں یہ کبھی بھی پسند نہیں کروں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح سے تم پسند نہیں کرتے کہ کوئی تمہاری ماں سے بدکاری کرے تو اسی طرح سے دوسرے لوگ بھی یہ پسند نہیں کرتے کہ کوئی ان کی ماں کے ساتھ بدکاری کرے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا یہ بتاؤ کہ کیا تم یہ پسند کرو گے کہ تمہاری جوان بیٹی ہو اور کوئی اس کے ساتھ بدکاری کرے؟ تو اس نے کہا کہ ہرگز نہیں، میں کبھی بھی یہ پسند نہیں کروں گا. تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس طریقے سے تمہیں یہ پسند نہیں کہ کوئی تمہاری بیٹی کے ساتھ بدکاری کرے تو اسی طرح سے دوسرے لوگ بھی یہ پسند نہیں کرتے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا، اچھا یہ بتاؤ کہ تمہیں یہ بات پسند ہوگی کہ کوئی شخص تمہاری بہن کے ساتھ زنا کرے؟ تو اس نے کہا کہ ہرگز نہیں. اپنے سوال پر پشیمان ہو گیا. پھر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جوان کے سینے پر اپنا ہاتھ رکھا، اس کے حق میں دعا کی اور فرمایا، پروردگار، اس کے دل کو پاک کر، اس کے گناہوں کو معاف کر، اس کے دامن کو بے عزتی کی آلودگی سے پاک رکھ. اس کے بعد اس جوان کی کایا ہی پلٹ گئی. اس کی نگاہوں میں سب سے بدترین کام ہی زنا تھا. اور سامعین، یہ آخری جو داستان ہم نے پڑھی اس کا حوالہ نوٹ کیجیے، داستان ہا و پیندہا 137-3 اور تفسیر المنار ذیل آیات 104 آل عمران. تو یوں ہم نے دونوں باب یعنی کہ باب نمبر 46 اور 47 مکمل کر لی. اس نشست میں آپ سے اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ اگلی نشست میں مزید آگے جانیں گے. خدا حافظ، فی امان اللہ.